تو بہت سے ہمارے سودی کاروبار چل رہے ہیں، بہت سے کام ایسے چل رہے ہیں جن کے اندر جوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. ظاہری طور پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے. سود کی تجارت کرنے والا بندہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، حرام کمانے والا بھی یہی سمجھتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے. جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے پھر اس سے ہاتھ نکال لیتا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، میں سودی کاروبار کر رہا تھا یا جوا کر رہا تھا، جوا کھیل رہا تھا، تو وہ اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اور جو بندہ اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے آگے چلتا گیا، تو آخر میں گھر بار سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض ایسی چیزیں جوئے کے اندر لگ جاتی ہیں کہ ان کا یہاں بیان کرنا بھی نامناسب ہے. ایسی چیزیں، مثلا رشتے جوئے کے اندر پھر چلے جاتے ہیں جوئے کے اندر. اپنی بیٹی، اپنی بہن، ان کے رشتے ہو جاتے ہیں، جوئے کے اندر ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے. فائدہ کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، عرب لوگوں کے اندر جو تھی نا یہ جوا بازی، یہ بھی بہت زیادہ تھی. ان کے اندر جوئے کی وبا بہت پھیلی ہوئی تھی. جیسے شراب زیادہ پی جاتی تھی، جوا بھی زیادہ تھا. اور قحط کے زمانے میں اس کے اندر پھر شدت پیدا ہو جاتی تھی. اور جو جوئے سے مال جیتتے تھے وہی مال پھر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، وہ مال پھر غریبوں کے اندر تقسیم ہو جاتا تھا. خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام ان کے مجسمے بنے ہوئے تھے. ان مجسموں کے ہاتھوں کے اندر بھی جوئے کے تیر جو تھے وہی دیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر خدا کی لعنت ہو کہ ایسی غلط چیزوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ جوئے کے تیر. اور عجیب ان کے اندر جوا بازی ہوتی تھی. مثلا 5 6 7 بندے یا 10 بندے مل کر ایک اونٹ خرید لیتے تھے. اب جتنے کے بھی آیا، 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا، جتنے کے بھی اونٹ خرید لیا. پھر اس اونٹ کے 7 حصے بنا لیتے تھے. اب پھر جوئے کے تیر مقرر کر لیتے تھے، کسی حصے پہ 1، کسی پہ 2، کسی پہ 3، کسی پہ 5، کسی پہ 7، وہ تیروں پہ لکھ دیتے تھے. اب ادھر سے نام پکارتے تھے کہ فلاں بندہ، ادھر سے ایک تیر اٹھاتے تھے. اگر ادھر سے نام لیا ایک بندے کا اور ادھر تیر اٹھایا، وہاں پہ نکلا ہے 3 نمبر کا تیر، تو اس بندے کو 3 حصے ملتے تھے اونٹ میں سے. پیچھے جو بندے بچ گئے پھر ان کے نام پکارے جاتے تھے اور اسی اعتبار سے تقسیم ہوتی. مثلا پیچھے 4 حصے بچ گئے، تو اگر کسی بندے کا نام نکل آیا، 4 نمبر والا تیر نکل آیا، تو 4 حصے اس کو مل جاتے. بس اونٹ 2 بندوں میں ختم. پیسے سب نے لگائے ہیں، 10 بندوں نے، اور اونٹ کتنے بندوں میں چلا گیا؟ 2 بندوں میں. اگر کسی بندے کا پہلا نام آ گیا اور اس کا نمبر نکل آیا 7 نمبر، تو 7 کے 7 حصے اس کو مل جاتے تھے، باقی سارے لوگ گئے. اگر کسی بندے کا 0 نمبر والا تیر نکل آیا تو یہ حصے سے محروم. تو اس طرح کرتے تھے. لیکن آگے پھر کیا کرتے تھے؟ اس گوشت کو پھر غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے. اب حرام کام کو بھی وہ ایک قسم کا صدقے کی نیت سے تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوُ، آپ کہہ دیجئے کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زائد ہو وہ خرچ کریں، جو ضروریات سے زائد ہے. اگر کسی بندے کے پاس مال تھوڑا ہے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں توکل ہے، توکل کم ہے، تو اس کو اپنے اوپر خرچ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جس کو سونے کا کوئی ٹکڑا ملا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ صدقہ کر دیں. نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ صحابی خود غریب تھا، کہ تم اس کو خود استعمال کرو نا، تمہارے بیوی بچے بھوکے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ صدقہ کرو. تو بندہ اپنے ماحول کو بھی دیکھے، اپنے معاملات کو بھی دیکھے، اپنے گھر بار کو بھی دیکھے، اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھے، انہیں کی صدقہ کر رہا ہے. ہاں اگر کسی بندے کا یقین اس طرح ہے کہ وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر رہا ہے اور اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے 10 گنا دے گا، وہ کر سکتا ہے. اور حدیث شریف کے اندر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے. تو فرمایا قُلِ الْعَفْوُ، جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو اس کو کیا کر دو؟ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ اپنے احکامات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو.